ایک کامیڈین ہے کنال کامرا کے نام سے. کنال کامرا جو ہے واقع اپنا ایک کامیڈی ہے, مسخرہ ہے. انہیں کسی کو غدار بول دیا, انہیں. تو ایک ناتھ شنڈے کی پارٹی والے بولے ہمارے صاحب کو تو گنڈے بولا, غدار بولا. جا کے جہاں پہ انہیں وہ پرفارم کرا اس کو توڑ دیے. کیا کرے؟ توڑ دیے. اب ہم فڈنویس سے, نریندر مودی سے پوچھ رہے ہیں, مہاراشٹرا میں ایک بابا ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی ہے. یاد رکھو, گستاخی کوئی نہیں کر سکتا عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. اگر کوئی آسمان کی طرف دیکھ کے تھوکے گا تو تھوک اس کے چہرے پہ گرتا. انہوں گستاخی کرے, اس کو اریسٹ نہیں کرے, اس کو پکڑے بھی نہیں, اس کے جا کر اس کے گھر کو توڑے بھی نہیں. مگر یہاں پر کیونکہ ایک ناتھ شنڈے ڈپٹی چیف منسٹر ہے, انہیں بولا, نام تو نہیں لیا انہیں, مگر یہ لوگ مانے نکال لیے. آپ کے گنڈے جا کے وہ جگہ کو توڑ دیے. ہم یوگی اور فڈنویس سے پوچھ رہے ہیں, کیا آپ ان توڑنے والوں کا گھر توڑیں گے؟ عرفان انصاری ناگپور میں سر پہ مار کے اس کو شہید کر دیے, 3 لوگ کو گرفتار کیا, ان کے گھر توڑیں گے آپ؟ کس کا گھر توڑ رہے ہیں آپ؟ صرف مسلمانوں کا توڑ رہے ہیں. جو لوگ جا کر دھمکی دیے کنال کامرا کو, وہ جہاں پہ ہوا توڑے, ان کو کچھ نہیں, گھر ان کو پولیس اسٹیشن میں بیل مل گئی. ایسا دکھ رہا کہ پولیس اسٹیشن ان کا مائکا تھا. حضرت سسرے ملت بیٹھے تھے, آجا داماد کر کے جا. یاد رکھو, کوئی اقتدار پر زیادہ رہنے والا نہیں ہے. بھارت میں بادشاہوں کے محلات ویران ہیں. وہ ویرانی پکار کر کہہ رہے ہیں کہ ایک زمانے میں بڑی اعلیٰ شان عمارت ہوتی تھی. تمہارے بھی محلات ویران ہوں گے, مگر سنہرے حرفوں میں تمہاری ناانصافی اور ظلم کی داستان کو لکھا جائے گا. تمہاری ناانصافیوں کو لوگ صبح قیامت تک یاد رکھیں گے. اور اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم جھک جائیں گے, ہم وہ قوم ہیں جو صرف اللہ کے آگے جھکتے ہیں, وقت کے یزیدوں, فرعونوں اور وزیر اعظموں کے سامنے نہیں جھکتے ہیں. ہم نہیں جھکنے والے ہیں. ہم مقابلہ کریں گے جمہوری طریقے سے. تم ظلم پہ ظلم ڈھاتے جاؤ. 5 سال سے ہمارے بچے جیلوں میں, بیل نہیں ہوتی. کیجریوال کو بیل ہو گئی, کہ چندر شیکھر راؤ کی بیٹی کو 6 مہینے میں بیل ہو گئی, مگر گل فشا کو 5 سال سے بیل نہیں ہوتی. شفاء الرحمان کو بیل نہیں ہوتی. طاہر حسین کو بیل نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی بیل ان کو؟ کہ ہمارا مقدر صرف گھر کا ڈیمولیشن, ہمارا مقدر گولی کھانا, ہمارا مقدر مسجدوں کو ہمارے چھین لینا, ہمارا مقدر ہمارے بچے یتیم ہونا اور ان کے ماں باپ اپنے بچوں کو جیلوں میں دیکھتے دیکھتے خبروں میں چلے جاتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. یقیناً یہ بہت خوبصورت ملک ہمارا. اور یاد رکھو ظالموں, اس ملک کو آزاد انگریزوں کی غلامی سے تم نے نہیں کیا, نہ کسی مغل بادشاہوں نے کیا. اس ملک کو غلامی سے آزاد مکہ مسجد کے اس وقت کے امام مولوی علاء الدین صاحب نے کیا تھا. جیسے ہی رمضان کا دن تھا, جمعے کا دن تھا, مکہ مسجد سے امام صاحب خطبہ دیے اور بولے کہ چلو سلطان بازار کی ریزیڈنسی کو, جہاں پر انگریزوں نے ایک مسلمان کو دبوچ دیا ہے. مولوی علاء الدین کی قیادت میں مکہ مسجد سے جلوس نکلا, سلطان بازار کے موجودہ وومنس کالج پر حملہ ہوا, گولیاں چلیں. اس سرزمین کو اعزاز حاصل ہے, حیدرآباد کو, کہ کالا پانی میں سب سے پہلا ملزم اگر کوئی تھا تو مکہ مسجد کا امام تھا. آپ ظلم کر کے تھک جاؤ گے, تم ظلم کر کے ختم ہو جاؤ گے انشاءاللہ تعالی, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام پہلے بھی کھڑا ہوا تھا, آج بھی کھڑا ہوا ہے اور کل بھی کھڑا رہے گا انشاءاللہ تعالی. تم اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ قانون بنا کر ہماری مسجدوں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھو گے, جا کر رشیا میں بسنے والے اس وقت کے سوویت یونین کے کمیونسٹوں سے پوچھو,
انہوں نے سمجھا کہ اسٹالن کی حکومت، برزنیف کی حکومت اسلام کو ختم کر دیں گے، کمیونزم ختم ہو گیا، USSR ٹوٹ گیا، مگر اسلام زندہ ہے، مسجدیں آباد۔ یہ ہمارا ملک ہے، ہم اس سرزمین پر پیدا ہوئے، اس سرزمین پر ہم باعزت شہری بن کے رہیں گے، ہم باعزت انسان بن کر رہیں گے، ہم اپنے حقوق کو حاصل کرنے کی لڑائی آئین اور سمویدھان کے دائرے میں رہ کے لڑتے رہیں گے، اور ہم اپنے حق کو حاصل کر کے رہیں گے۔ ہم دنیا سے ضرور جائیں گے، مگر جانے سے پہلے ہم آنے والی نسلوں کو آرام کی نیند دے کر جائیں گے، ان کو طاقتور بنا کے جائیں گے، اس قیادت کو مضبوط کر کے جائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ دعا بھی کریں اس قانون کے خلاف، آپ دعا بھی کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ظالموں سے ہم کو چھٹکارا دلا۔